هدايتان. وفي مقدمة هؤلاء العلماء الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. جن علماء کرام نے دین کی حفاظت کی ہے ان میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. بين أيديكم سبب هداية العالم فبصروا الناس وأنقذوهم من الظلمات إلى النور. تمہارے سامنے قرآن کی شکل میں لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور اس سے آگاہ کریں اور اس سے واقفیت عطا کریں. ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي الصحيح. اور یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ صحیح علم دین حاصل نہ ہو. البعيد عن الغلو والتطرف والإرهاب. ایسا صحیح علم دین جو یعنی دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے اور یعنی بے اعتدالی سے بالکل پاک ہو اور دور ہو. والبعيد عن الانحرافات والأخطاء والتفريط. اسی طرح ایسا علم دین اور ایسا شرعی علم کہ جو ہر قسم کے فکری انحرافات اور گمراہیوں سے بالکل پاک ہو. إنه للأسف قامت فئات من الناس بتشويه صورة الإسلام. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے اب پیدا ہو چکے ہیں جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں. بسبب بعدهم عن القرآن والسنة. چونکہ یہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہیں اس لیے وہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں. فقاموا بالإرهاب والعنف والشدة. چنانچہ ایسے بے سمجھ لوگوں نے دنیا کے اندر دہشت گردی اور تشدد اور ہر قسم کے مظالم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. وتضرر المسلمون كثيرا من هذا التطرف. اور مسلمان اس قسم کے انتہا پسندی سے مسلمان دور ہیں اور بری ہیں. وابتعدوا عن توجيهات الإسلام والله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. اسلام میں دین کی دعوت دینے کا اصول بتایا گیا ہے کہ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بلاؤ. ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ احسن طریقے سے کرو. ويقول سبحانه لا إكراه في الدين. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل أن يفتح البلاد وذلك بأخلاقه الطيبة وتعامله الحسن وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح فرمایا اور یہ اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو فتح کیا. إن الهدايات العظيمة التي تضمنها القرآن والسنة يجب أن نطبقها في أنفسنا أولا. قرآن و سنت کے اندر جو ہدایات اور تعلیمات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم قرآن کی ان ہدایات کو اپنے دلوں میں اتاریں اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کریں. ثم بعد ذلك نقدمها للعالم. پھر اس کے بعد قرآن کی ان ہدایات کو اور سنت کی ان ہدایات کو سارے عالم تک پہنچائیں. كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تبديل. جیسے کہ قرآن و سنت کے اندر یہ تعلیمات آئی ہیں ان میں افراط و تفریط کے بغیر اور غلو کے بغیر جیسے ہیں ویسے لوگوں تک پہنچائیں. وأن نجعل قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اور حضرات صحابہ کرام کی ذات مبارک کو نمونہ بنائیں. الصحابة الكرام الذي نقلوا إلينا القرآن والسنة. وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو امت تک منتقل کیا ہے. وضحوا كثيرا لأجل نشر هذا الدين. اور اس دین کے پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. والله عز وجل شهد لهم في كتابه بالعدالة ورضي عنهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہے. وإن أعداء الإسلام يقدحون في الصحابة رضي الله عنهم لأجل إلغاء القرآن والسنة وهذه السيرة العطرة لأننا لا نعرف القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة. دشمنان اسلام حضرات صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں
تاکہ ان کے راستے سے قرآن و حدیث بھی مطعون ہو جائے. ہمیں قرآن و حدیث صحابہ ہی کے راستے سے ملی ہے. فإذا قدحنا في الصحابة ألغينا القرآن والسنة. اگر ہم نے صحابہ کرام کو مطعون کیا تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو بالکل بیکار کر دیا. فعلينا أن نحذر غاية الحذر من الدعايات المضللة. تو ایسی صورت میں گمراہ کن پروپیگنڈوں سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. حتى ولو جاءتنا باسم الإسلام. حتى ولو جاءت باسم الإسلام. یہاں تک چاہے اس قسم کے گمراہ کن پروپیگنڈے اسلام کے نام سے ہی کیوں نہ آئیں. فإن دين الله تعالى واضح. اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہے. ولدينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. اور ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں بہت بڑی دولت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وأعداء الإسلام لم يتوقفوا عن محاولة الطعن في الإسلام وفي السنة منذ القرون الأولى وحتى اليوم. جتنے دشمنان اسلام ہیں انہوں نے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں یعنی عیب نکالنے سے وہ یعنی باز نہیں آئے، حتیٰ کہ ابتدائی اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بھی دشمنان اسلام نے قرآن و سنت کو نشانہ بنایا. لكن الله تعالى لم يضيع دينه. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام کیا اور اپنے دین کی اللہ نے حفاظت فرمائی. وقد قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ومن هذا الحفظ أن الله عز وجل يسخر العلماء الكبار لبيان الحق ولدفع شبهات المبطلين. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی مقصد کے لیے حضرات علماء کرام کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے اور حق کو واضح فرماتا ہے. وفي مقدمة هؤلاء العلماء الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. جن علماء کرام نے دین کی حفاظت کی ہے ان میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. اسی طرح امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سارے ائمہ کرام ہیں. وهؤلاء كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد. اور یہ سب کے سب ایک ہی عقیدے پر تھے جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے. وليس بينهم خلاف. ان حضرات کے درمیان آپسی عداوت یا کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی. إلا في بعض الفروع العملية التطبيقية. ان حضرات کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بعض فروعی مسائل میں ہیں. وهو اختلاف رحمة وتوسعة على المسلمين. یہ ائمہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور امت کے لیے دین کے معاملے میں وسعت فراہم کرنا ہے. وهو تنوع في طريقة استنباط الحكم من الدليل. یہ اختلاف اس لیے ہے کہ کسی بھی شرعی دلیل سے استنباط کرنے کے طریقے میں تنوع پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. والإمام أحمد بن حنبل هو تلميذ الإمام الشافعي. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. والإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك. اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. والإمام مالك كان في المدينة وأبو حنيفة كان في الكوفة فلم يتيسر بينهم اللقاء. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اسی زمانے میں امام ابو حنیفہ کوفے میں رہا کرتے تھے. اتفاق سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی. لكن ابن الإمام أبو حنيفة لما جاء إلى المدينة المنورة أكرمه الإمام مالك وجعل له استقبالا خاصا. جب امام ابو حنیفہ کے فرزند مدینہ منورہ تشریف لائے تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا بہت زیادہ اکرام فرمایا. وكل الأئمة الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. تمام ائمہ نے یہی کہا کہ اگر کوئی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہی میرا مسلک ہے. وكل هؤلاء كانوا يعتنون بالحديث عناية عظيمة ويعظمون الدليل من القرآن ومن السنة. یہ سارے کے سارے ائمہ کرام احادیث کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا کرتے تھے اور ان سبوں نے یعنی احادیث کو اور قرآن کو ترجیح دیا ہے. وقد وضعوا قواعد لاستنباط المسائل من النصوص.
ان سب حضرات نے نصوص قرآن اور نصوص حدیث سے مسائل کے استنباط کے لیے اصولوں کو متعین فرمایا، وقدموا خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم خدمات انہوں نے پیش فرمائی۔ فالواجب علينا أن نترحم عليهم جميعا وأن ندعو لهم بالمغفرة والرضوان۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام ائمہ کرام کا احترام کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وكذلك كل علماء الإسلام من الفقهاء والمحدثين، اسی طرح جتنے علماء اسلام ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں اور ان کا اکرام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منذ القرون الأولى وحتى اليوم، یعنی ابتدائی صدیوں سے لے کر اب تک ان کی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وكل من قدم خدمة للإسلام والمسلمين سواء بالوعظ أو بالتعليم أو بالتأليف أو بالتحقيق فكل هؤلاء يستحقون الاحترام۔ جتنے خدام اسلام ہیں، کسی بھی طریقے سے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو، چاہے تعلیم کے راستے سے یا تبلیغ کے راستے سے یا نشر و اشاعت کے راستے سے، یہ سب کے سب دین کے خدام ہیں اور ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔